نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رات درس تصوف میں تصوف کی جو بنیادیں ہیں ان میں سے آج انتہائی اہم بلکہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ نچوڑ ہے، اور یہی صوفیاء کو باقی جو لوگ ہیں ان سے یہ چیز الگ کرتی ہے، اور وہ ہے ذکر الہی. باقی بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن ذکر الہی یہ تصوف کی جان ہے. اور صوفیاء یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر وہ ہمہ وقت اپنے زبان کو خدا کے ذکر سے تر رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی تمام تعلیمات کا نچوڑ خلاصہ وہ اللہ کا ذکر ہے. تمام کا اللہ سب عبادات کی نماز ہے نا، اور فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری. اللہ پاک نے فرمایا نماز بھی پڑھو مجھے یاد کرنے کے لیے. ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کی تلاوت کیا کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن حکیم کی. چونکہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کے احکام ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں. ایک بندے پر کیا اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں کہ کیا اس نے کرنا ہے اور کن کاموں سے رکنا ہے. اور قرآن حکیم میں انبیاء کرام کے تذکرے ہیں، اللہ کے دشمنوں کا ذکر ہے تاکہ بندے ان کاموں سے بچیں جو کام اللہ کے دشمنوں نے کیے ہیں. اور قرآن حکیم نے حقائق بیان کیے ہیں جن کو ہم اعتقادات بھی کہتے ہیں. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا ان کی تلاوت کیا کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب نماز کو قائم رکھو. نماز پڑھو نہیں ہے، نماز پڑھنے کا الگ چیز ہے. کیا پورے قرآن حکیم میں کسی بھی جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. قائم کا معنی یہ ہے کہ اس کے جو ظاہری آداب ہیں، مثلا بعض چیزیں نماز کے لیے کنڈیشنز ہیں، شرط ہیں، انسان تمام شرائط کو بھی پورا کرے. پھر نماز کے اندر بعض چیزیں فرض ہیں، ان فرض کو بھی ادا کرے. بعض چیزیں واجب ہیں ان کو بھی ادا کرے. بعض چیزیں سنت ہیں ان کو بھی ادا کرے. بعض چیزیں مستحبات ہیں وہ بھی کرے. اور بعض چیزیں مکروہ ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان سے بھی بچے. اور پھر صرف یہ ظاہری طور پر نہیں بلکہ باطن کا معاملہ بھی اس کو درست رکھے. قیام کا معنی یہ ہے کہ اس کے ظاہری باطنی جتنے نماز کے آداب ہیں تمام آداب کا خیال رکھ کر نماز پڑھے. اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک انسان علم حاصل نہ کرے کہ نماز کے لیے نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز میں واجبات کیا ہیں، نماز میں سنتیں کیا ہیں، کیا اعمال ہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اور پھر یہ تو ظاہری چیزیں ہوئی نا، اس کے بعد باطن کا مسئلہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت یہ نہیں ہے کہ انسان نہ اپنے خیالات کو یعنی اس طرح سے جمع کر کے رکھے کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے. تو ظاہری باطنی آداب کو مینٹین رکھنا، ان کا خیال رکھ کر نماز ادا کرنا، اس کا معنی قیام ہے.
ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لی ہے بھائی، پڑھنا تو نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اقیم الصلاۃ، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری امت کو حکم دیا کہ نماز قائم کیا کرو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے، برائی سے روک دیتی ہے، اللہ کے نافرمانی سے روک دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو انسان نماز پڑھنے کے بعد بھی بے حیائی سے نہ بچے، خصوصاً آج کل جو دیکھنے میں آتا ہے کہ نمازی ہو کر بھی شادی بیاہوں میں ان رسومات کو اپنائے کہ بے حیا، اور یہ جو مخلوط وہاں عورتیں وہاں مرد، ایک ہی ٹیبل پر مرد ہیں، اسی ٹیبل پر عورتیں ہیں، اور کوئی درمیان میں پردہ نہیں ہے، دونوں بڑے خوب آراستہ پیراستہ ہو کر، اور ہر ایج تو بھائی ایسی پھر نمازی، اب چلو ایک انسان ویسے دین سے دور ہے تو بھائی اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان آلریڈی دین سے دور ہے، اس کو تو، پر جو آدمی روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے نا، وہ تو ایسے کام نہ کرے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے، گناہوں سے روکتی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ اس پر محدثین نے اور مفسرین اور علماء نے بحث کی ہے کہ اعمال میں سب سے افضل کون سا عمل ہے نا جی، سب سے افضل، جس سے آگے پھر کوئی عمل نہیں ہے۔ تو فرمایا تمام جب یہ گفتگو ہوتی ہے نا کہ افضل ترین عمل، اعمال میں سب سے افضل کیسے، جیسے عقائد میں سب سے افضل عمل اللہ کی توحید ہے، اسی طرح عمل میں سب سے افضل اللہ کا ذکر ہے۔ عمل میں سب سے افضل چیز فرمائے اس کے مقابل میں جہاد ہے، فرمائے نہیں، حج ہے، فرمائے نہیں، زکوٰۃ ہے، فرمائے نہیں، روزہ ہے، فرمائے نہیں، کوئی بھی عمل اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ افضل فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جتنے بھی عبادات ہیں، اعمال ہیں، یہ سارے کے سارے حقیقت میں وسیلہ ہیں ذکر ہی کا۔ فرمایا قرآن حکیم، چونکہ قرآن ہی نے بتایا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، قرآن حکیم نے ہی بتایا نا کہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں قرآن حکیم کا خلاصہ، جب ایک انسان قرآن حکیم پر مکمل عمل کرتا ہے تو انسان کیا بنتا ہے؟ انسان کا تعلق خدا سے جڑ جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کا بھی مقصد اللہ ہی سے تعلق قائم کرنا ہے، فائنل خدا تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے نماز، فرمایا نماز کا بھی مقصد یہی ہے کہ بندے کا خدا سے تعلق قائم ہو جائے۔ فرمایا اس کے بعد ہے روزہ، فرمایا روزے کا بھی مقصد یہی ہے، کیوں؟ کہ نفسانی خواہشات انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، نفسانی خواہشات خدا سے دور کرتی ہیں۔ روزے میں ان نفسانی خواہشات پر انسان پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے اور ایک پریکٹس کرائی دی جاتی ہے کہ تاکہ انسان نفسانی خواہشات پر قابو کیسے پائے، تاکہ جو چیز بندے کو خدا سے دور کرتی ہے انسان کو پریکٹس ہو جائے کہ میں نے ان پر قابو کیسے پانا ہے کہ میرا تعلق خدا کے ساتھ قائم ہو جائے۔ اور فرمایا زکوٰۃ، یہ بھی اس کا بھی فائنل مقصد اللہ ہی کا ذکر ہے، کیوں؟ فرمایا اس لیے جس طرح
روزہ کا مقصد کیا ہے کہ خواہشات سے آپ نے آپ کو روکنا ہے۔ جس طرح خواہشات انسان کو اللہ کے ذکر سے، خدا سے دور کرتی ہیں نا، اسی طرح انسان کے جسمانی کچھ ضروریات ہیں، اگر وہ نہ پوری ہوں تو پھر بھی انسان خدا کو صحیح یاد نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو بھوک لگی ہے تو پہلے جا کر کھانا کھائے، اگر کسی انسان کو نیند کا غلبہ ہے تو پہلے جا کر سو جائے، اگر کسی انسان کو پیشاب پخانے کی ضرورت ہے پہلے جا کر اس کو دور کرے، اگر کسی انسان کے پیٹ میں ہوا بھر گئی ہے اور وہ اس کو پریشان کرے، اس کو خارج کرے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح خواہشات انسان کو اللہ کی طرف جانے سے انسان کو روکتی ہیں، اسی طرح بعض ایسی جسمانی چیزیں ہیں کہ اگر وہ چیزیں انسان کو حاصل نہ ہوں تو تب بھی یہ بندے کو خدا سے دور کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں۔ مثلا کھانا ہے، بھوک ہے جی لگی ہوئی، تو بندے کو جب بھوک لگی ہوتی تو نماز کی اتنی نے بار بار خیال آئے گا میں نے کھانا کھانا ہے، پیاس ہے تو بار بار خیال آئے گا کہ میں نے جناب جا کر پانی پینا ہے، ننگا ہے تو کپڑے کا خیال آئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا چلو تجھے تو ہے نا یہ ساری چیزیں میں نے دی ہیں، پر بے شمار ایسے انسان ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہے، تو اس لیے زکوٰۃ کا حکم ہے کہ تاکہ وہ لوگ کہ جن کے پاس کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، مکان نہیں ہے، یہ ضروریاتیں ہیں، وہ جب نماز پڑھیں گے تو ان کی یہ ضروریات اس کو پریشان کریں گے، لہذا تم اس کو زکوٰۃ دے کر مدد کرو تاکہ وہ بھی جب نماز پڑھے تو امن سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکے، اس کو پتہ ہو کہ میرے لیے بھی کھانے کا انتظام موجود ہے، میرے بچوں کے لیے بھی کھانے کا انتظام موجود ہے، میرے لیے بھی رہائش موجود ہے، میرے بچوں کے لیے بھی رہائش موجود ہے، مجھے بھی الحمدللہ لباس میرے پاس ہے، میرے بچوں کے پاس بھی ہے۔ تو فرمایا مقصد زکوٰۃ کا بھی یہی ہے کہ جو چیزیں انسان کو ڈسٹرب کرتی ہیں، خدا سے دور کرتی ہیں، بندہ ان چیزوں سے، جیسے ان چیزوں کی کثرت بندے کو خدا سے دور کرتی ہے نا، اسی طرح ان چیزوں کا نہ ہونا بھی بندے کو خدا سے دور کرتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فقر سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ جیسے ایسا مال کی کثرت جو انسان کو خدا سے غافل کر دے، ایسا مال بھی اچھا نہیں ہے، اور ایسا فقر بھی اچھا نہیں ہے کہ جو انسان کو پریشان کرے۔ مڈل جو انسان کی حالت ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی ساری نعمتیں بندے کو میسر ہوں اور اتنا بھی نہ ہو کہ بندہ خدا سے غافل ہو جائے، دس از دا بیسٹ وے آف لائف ہے۔ تو فرمایا زکوٰۃ کا بھی آخری جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کو یاد کرے، یہ دنیا کی چیزیں اس بندے کو پریشان نہ کریں۔ چلو تمہیں تو اللہ نے دیا ہے نا، پر تمہارے جیسے باقی ایسے مسلمان بھائی ہیں، تمہارے بھائی بہنیں ہیں، بندے ہیں کہ جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، تم ان کو دے لو تاکہ جب وہ بھی نماز میں کھڑے ہوں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انہیں پریشان نہ کریں۔ فرمایا فائنل مقصد وہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، اور فرمایا حج کا بھی فائنل مقصد اللہ ہی کا ذکر ہے کہ جب اللہ کا وہ خانہ کعبہ اور پھر وہاں پر جا کر انسان دیکھتا ہے تو وہاں تو انسان کی کیفیت اور ہو جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضری دیتا ہے انسان تو وہاں تو ایمان کو ویسے ہی بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اگر انسان غور و فکر کرے تو تمام عبادات کا فائنل جو چیز ہے، الٹیمیٹ جو چیز ہے، وہ اللہ ہی کا ذکر ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن جو کلمہ طیبہ ہے یہ بذات خود خدا کا ذکر ہے، یہ خود اللہ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا یہی مقصود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ نہیں کبھی کبھی، کثرت کے ساتھ بہت زیادہ میرے یاد کیا کرو، بہت زیادہ میرا ذکر کیا کرو۔ جب تم کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں کامیابی عطا کروں گا، دنیا آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ اور فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا اللہ والے وہ ہیں
کہ جو چاہے وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، جو بھی ان کی پوزیشن ہے، ہر ہمہ وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ خدا کا حکم ہے، فرمایا اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو گڑ گڑا کر، اور فرمایا آہستہ اور بلند آواز سے بھی نہ ہو، اور فرمایا صبح شام اور بالکل غافل نہیں ہونا، اپنے رب کا ذکر اپنے زبان سے جاری رکھا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ پر فرمائے ایمان والو کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ وہ بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اپنے دنیا کی جو معیشت کا مسئلہ وہ بھی حل کرتے ہیں، لیکن اپنے خدا کو بولتے نہیں۔ تو اس لیے اپنے وقت کو، زندگی ہے چند روزہ، انسان نے اس دنیا کو ہر حال میں چھوڑنا ہے۔ کوئی انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، مرد ہے، عورت ہے، بادشاہ ہے، غلام ہے، کوئی بھی انسان ہے اس دنیا میں، کسی بھی انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور جب اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا تو جہاں جانا ہے تو اس جگہ کی تجاری کرنی چاہیے، اور وہ تجاری یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ کب تک رکھو؟ جب تک کہ تمہاری زندگی کی آخری سانس تمہارے جسم سے نکل نہیں جاتی، پوری زندگی اپنے رب کو یاد کرتے رہو۔ فرمایا پوری زندگی، قرآن پاک میں بھی ہے، جب تک کہ موت نہیں آتی، موت سے پہلے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونا چاندی، اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنا، اور باقی جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، ایک ایک کا ذکر کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بتاؤ ہر عمل سے افضل عمل، سونے کے ڈھیر بھی خدا کی راہ میں خرچ کر دو، اپنی جان بھی لڑا دو اللہ کی راہ میں، ہر عمل سے افضل عمل کو میں بتاؤں کیا ہے؟ فرمایا ہر عمل سے افضل عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو اللہ اپنے فضل کرم سے جنت میں داخل بھی فرما دے نا، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، جنت میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، وہاں کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہے، حسرت نہیں ہے، دل تنگ ہو یہ نہیں ہے۔ فرمایا لیکن ایک ایسا ہے، جنت میں بھی ایک قسم کا غم ہوگا۔ فرمایا پتہ جان تو وہ کیا غم ہے؟ فرمایا جو انسان کی زندگی کی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہے۔ جب انسان جنت میں پہنچے گا نا اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو دیکھا گا نا، اتنی بلندی پر ہیں یہ، اور اتنے جنت میں اتنے بلند مقام ان کو ملے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے، اور اس وقت انسان افسوس کرے گا کاش کہ میں بھی اپنا وقت ضائع نہ کرتا، میں بھی اپنے سانسیں ضائع نہ کرتا، بڑا آسان سا کام تھا، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، میں بھی اللہ کا ذکر کرتا تو آج جس مقام پر وہ میرا سنگی ساتھی ہے نا، تو میں بھی وہاں ہوتا،
لیکن اب میں کبھی بھی اب وہ مقام حاصل نہیں کر سکوں گا. کیوں؟ کہ میں نے اپنی زندگی کے سانس اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے تھے. جنت میں داخلہ ہو بھی گیا، اس کے باوجود وہاں انسان کو کثرت ہوگی. تو اس لیے انسان کو چاہیے، اور صوفی ہوتا ہی وہ ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان غافل ہو جائے. جو غافل ہے وہ صوفی نہیں ہو سکتا. یہ دو آپس میں اپوزٹ چیزیں ہیں. یہ آج کل یہ جو نام کے صوفی بنے ہوئے ہیں نا، یہ جو نام کے پیر بنے ہوئے ہیں، بھائی ہمیں کسی کے بارے میں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے یا نہیں. ہاں بالکل. کوئی آدمی اس کے نام کے ساتھ پیر کا لفظ نہ بھی لگا ہو، صوفی کا لفظ نہ بھی لگا ہو، لیکن وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، وہ صوفی ہے، وہی پیر ہے. کیوں کہ تصوف میں ذکر یہ خاصہ ہے تصوف کا. ہر ہمہ وقت آگے انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ ذکر اس کا پہلی سٹیج، پہلا مرحلہ زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے. اور آگے آ رہا ہے، یاد رکھیں ہر چیز مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. ایک انسان ہے جو پہلے ہی مرحلے سے پر ابھی اس نے سفر ہی نہیں شروع کیا، تو دوسری سیڑھی پر کیسے قدم رکھے گا؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان ہمہ وقت اپنی زندگی کا کوئی بھی ٹائم ایک ایک سانس گن کر شمار کر کے گزارے، اور یہ دیکھے کہ یہ جو سانس میری ایک اندر گئی ہے، باہر نکلی ہے، میں نے اس سانس کو اللہ کی یاد میں گزارا ہے یا اللہ کی یاد کے بغیر گزارا ہے. شمار کرے. آگے آپ فرماتے ہیں اگرچہ انسان کو سمجھ نہ ہو، یہ ذکر کا پہلا مرحلہ ہے. نہیں پتہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہیں پتہ، فرمایا پھر بھی یہ مفید ہے. پتہ ہی نہیں ہے، کلمے کا مفہوم نہیں اس کو آتا، درود شریف کا معنی نہیں اسے آتا، تسبیح حمد کا معنی اگرچہ نہیں آتا، لیکن پھر بھی سبحان اللہ پڑھتا رہے، کلمہ شریف کا ورد جاری رکھے، آیت الکرسی پڑھتا رہے، آیت کریمہ پڑھتا رہے، یا اللہ کا ذکر کرتا رہے. فرمایا اب بھی اگر اس کو مفہوم نہیں بھی آتا تو پھر بھی یہ مفید ہے. کیوں؟ یہ پہلی منزل ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے. سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو عادی بنائے، اپنی زبان کو عادی بنائے، اپنے سانسوں کو شمار کرے، گنے، خیال رکھے کہ میں سونے کے علاوہ کوئی میرا جاگتے میں ایسا سانس ہے جو اللہ کے ذکر کے بغیر ہی گزرا ہے. تو اگر گزرتا ہے تو انسان کوشش کرے کہ اس سانس کو کوشش کرے فل کر دے اللہ کے ذکر کے ساتھ. ہاں بالکل. اور یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. انسان ڈرائیونگ کرے تو ساتھ تسبیح پڑھتا جائے، اللہ 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 کہتا جائے، کلمہ شریف پڑھتا رہے، درود و سلام پڑھتا رہے، سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا رہے، باقی جو ذکر اذکار انشاءاللہ وہ میں عرض کروں گا. تو یہ ساری چیزیں انسان عادت بنائے، اور ویسے اپنے ٹائم کو تقسیم بھی کرے. ایک تو یہ چیز ہے، اگر نہیں بھی تو پھر بھی ٹائم کو تقسیم کر لے. صبح اٹھ کر میں نے اتنی مرتبہ یہ کام کرنا ہے، دوپہر کے وقت اتنی مرتبہ میں نے یہ پڑھنا ہے، اور عصر کے بعد میں نے اتنی مرتبہ یہ پڑھنا ہے. تو کچھ نہ کچھ تعداد مقرر کر لے. باقی اگر زیادہ نہ بھی ہو سکے تو کم از کم جو اپنے نفس پر وہ اس نے لازم کیا ہوا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ وقت آئے گا انسان کو یاد آ جائے گا بھائی میرے وظیفے کا ٹائم ہے، میں نے یہ وظیفہ اس وقت کرنا ہے. تو انسان یہ کرے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ انسان کو میں نے پہلے عرض کر دیا مفہوم نہیں بھی نہ آتا، پھر بھی اللہ کے ذکر کی برکت اس قدر ہے کہ انسان پھر بھی اللہ کے رحمت سے محروم نہیں رہتا. حالانکہ انشاءاللہ پہلا یہ ہے کہ بس زبان کو عادی بنائے ذکر کا. اس کے بعد ہے کہ جو ذکر کرے اس کو سمجھے بھی،
اور پھر آگے مراحل آ رہے ہیں ذکر کے، جتنے بھی 3-4 درجے ہیں وہ انشاءاللہ میں یاد کروں گا. تو پہلے اس راستے میں اپنا پہلا جو سٹیپ ہے وہ تو شروع کرے نا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا